Alaikum dear students. Today we are going to start fourth lesson of your English book for ninth class. The name of the lesson is Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Alayh, written by Professor J.R. Malik. So let's start the topic. First of all, we will introduce Professor J.R. Malik. Professor Ghulam Rasool Malik, born 1945, is a professor of English under a postdoctoral Commonwealth Fellowship. He studied at the University of Cambridge, UK, in 1987 to 88. His areas of specialty are British English poetry and comparative literature. तो ये जो शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ये लिखा है प्रोफेसर J.R. मलिक ने, जिसका पूरा नाम था प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक. इंग्लिश के प्रोफेसर हैं. उसने पोस्ट डॉक्टरेट किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. तो उसकी ज़्यादातर स्पेशलाइजेशन है ब्रिटिश पोइट्री में. बहुत सारा उसने लिखा है. प्रोफेसर J.R. मलिक ने इकबाल एंड द इंग्लिश रोमांटिक्स इन 1988, रसूल मीर साहित्य अकेडमी इन 1990, द ब्लडी हॉरिजन, ए स्टडी ऑफ इकबाल्स रिस्पॉन्स टू द वेस्ट 1991. ये उसने काम किया है. वाक रोमांटिक क्रिटिसिज्म इग्नो 1999 एंड उर्दू बुक Surood Sahri Afri 1993. His articles and book reviews have appeared in the Tortoise Lamb Bulletin, UK, Muslim World Book Review, UK, Radiance, New Delhi, and English Studies in India, Srinagar. तो अब हम आ रहे हैं टॉपिक पे, जो इस मेन है. क्या है इस टॉपिक के मुतालिक? True saints are in search of God and their own self. They renounce all the worldly comfort and pleasure to know their God. Simplicity and truth is their hallmark. जी ये पूरा लेसन है, जो इसका थीम है, जो इसका निचोड़ है, ये क्या है? तो हमें ये बताना होगा. ट्रू सेंट्स, जो सच्चे सेंट्स, सच्चे सूफी होते हैं, वो होते हैं कि अपनी उस खोज में अपने रब को वो ढूंढते हैं और अपने आप को वो ढूंढते हैं. तो जो इस लेसन का मोटिव है, वो अपनी इस दुनियावी खुशी को छोड़ते हैं, रिनाउंस छोड़ते हैं, और खुदा की और रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए इन तमाम दुनिया की खुशियों को, दुनियावी आराम को, सब कुछ छोड़ देते हैं. किसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए? रब की खुशनुदी. सिंपलिटी, उनकी जो सादगी होती है, उनकी जो सच्चाई होती है, वो उनकी पहचान होती है. इस देयर हॉलमार्क में उनकी निशानी होती है और उनकी पहचान होती है. तो वो उनका मोटिव होता है अपनी लाइफ में. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह. तो उसने अपनी ज़िंदगी में कितने नेक काम किए और क्या उसकी ज़िंदगी का मोटिव था. For many long centuries, Kashmir has been known as Rishwa. तो कई सदियों से जो कश्मीर है, has been known as Rishwa, the valley of rishis. This is because rishis were found in all parts of the valley. They lived very simple and austere lives. Most of them were vegetarians and considered it as a sin to kill a living being. They lived like hermits, doing penance and serving common people in several ways, mainly by planting shady trees for travelers to rest. कई सदियों से ये जो कश्मीरी सूफी हैं, सेंट्स हैं, इस कश्मीर को सेंट्स की वादी कहा जाता है. वेयर मीन्स वैली, रिशु की वादी, रिश्वर. इस वादी, वेयर मीन्स वादी हैं. पूरे इस वादियों के सभी हिस्सों को इन पे सेंट्स पाए जाते हैं. इसीलिए इस कश्मीर को क्या कहा जाता है? वैलीज ऑफ ऋषिस. ये इसीलिए कि क्योंकि पूरे कश्मीर में
یہ پائے جاتے ہیں، پورے کشمیر میں ان کو پایا جاتا ہے کہ ان کو مطلب ان رشیز کو، کیونکہ وہ اپنی مطلب بہت ہی انہوں نے سیدھی سادی زندگی گزاری ہیں اور اسلام کے راستے پہ چلے ہیں، اسلام تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت سیدھی سادی زندگی گزارے ہیں۔ تو بہت زیادہ ان میں سے مطلب ویجیٹیرینز تھے جو زیادہ سبزی کھاتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ کسی جانور کو مارنا اور اپنا پیٹ بنا وہ بہت ہی گناہ ہیں۔ تو they lived like hermits، تو lived like hermits doing penance، وہ مطلب اس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، مطلب ان کا یہ کہنا کہ وہ اپنی لائف میں صرف تپسیا کرتے تھے، تپسیا مینس توبہ کرتے تھے، اور عام لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے، عام لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے وہ اپنی زندگی کی قربانی کر دیتے تھے اور اکیلے رہتے تھے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ مینلی بائی پلانٹنگ شیڈی ٹریز، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے تھے، تو وہ مطلب پلانٹنگ شیڈی ٹریز فار ٹراولرس، لوگوں کے لیے ایسے پیڑ، ایسے درخت مطلب ان کا آغاز کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو اس سے آرام ملے۔ وہ ان پیڑوں کے نیچے مطلب ان پیڑوں سے مطلب نصرت حاصل، ان پیڑوں سے سایہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مطلب دو میننگ ہے اس کی کہ وہ ہر ایک جگہ راستوں میں وغیرہ پیڑ لگانے چاہتے تاکہ لوگ جو تھکے ہارے آتے ہیں وہ ان پیڑوں کے سائے کے نیچے آرام فرمائیں گے۔ دوسرا ہے کہ وہ ایسا کام کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ ان سے کچھ حاصل کر سکیں، ان سے کچھ مطلب فیضیاب ہو سکے، وہ جو علم پہنچانا ہر ایک گھر میں، کشمیر میں ہر ایک کونے میں وہ اپنا علم پہنچانا چاہتے تھے، اپنے علم سے فیضیاب کرنا تاکہ لوگ اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ یہ میننگ بھی اس کی نکل سکتی ہے۔ When Islam entered the valley in the 13th century, the Rishi tradition continued but was given a Muslim color and character۔ تو جب 13ویں صدی میں مطلب اس وادی میں اسلام کا عروج ہوا تو یہ جو صوفی تھی، صوفی سنت سے ان کا جو ٹریڈیشن تھا وہ اسی ٹریڈیشن کے حساب سے چلتے رہی، لیکن اس سے ایک الگ کریکٹر، مسلم رنگ دے دیا گیا، الگ کریکٹر اور مسلم وہ بن گئے، لیکن باقی جو ٹریڈیشن تھا وہ اسی طرح چلتا گیا۔ دا مین ہو پلے دا موسٹ، جو اس میں سب سے زیادہ جس نے حصہ لیا تھا، جس نے کام کیا تھا، اس کا نام تھا شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کو اس نام سے بھی پکارا گیا، مطلب فیمس تھا نندرش۔ تو وہ پیدا ہوا ہے 1377 کیمو کے کلگام ایریا میں۔ ہز فادر سالار سنز واز دا scion of a راجپوت فیملی آف کشتواڑ۔ جو اس کا مطلب باپ تھا وہ سالار سنج، وہ ایک راجپوت تھا لیکن راجپوت فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ بیکاز آف فیملی feud and settled in کشمیر، سالار سنج accepted اسلام اینڈ واز نیمڈ سالار الدین۔ تو وہ ایک راجپوت فیملی سے بلانگ کرتا تھا، لیکن ان کی فیملی میں کچھ مطلب رفٹس تھے، کچھ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کو وہ کشتواڑ چھوڑنا پڑا اور وہ کشمیر میں بس گئے، وہ کشمیر میں آ کر رہنے لگے۔ تو اس کے بعد جو سالار سنج تھا اس نے اسلام قبول کر دیا، تو پھر اس کا نام سالار الدین رکھ دیا گیا۔ تو جب وہ مطلب اسلام کا آغاز، ہمیں یہاں پہ بتانا چاہیے کہ اسلام کا آغاز کس طرح اس وادی میں، اس کشمیر کی وادی میں آہستہ آہستہ پھیلنے لگا، اور اس میں سب سے جو زیادہ لیڈنگ رول تھا وہ کس کا تھا، جس کا نام تھا شیخ نور الدین ولی۔ اس کے متعلق ہمیں پڑھنا ہے کہ اس نے اپنے اس مشن کے لیے، جو اس نے اپنے آپ کو اسلام کی راہ میں وقف کر دیا تھا، اپنے آپ کو اسلام کی راہ پہ لگا دیا تھا، تو اس نے اپنے
اس مشن کے لیے اس نے کیا کیا کام کیا، اس نے کتنی محنت کی اسلام پھیلانے کے لیے، تب جا کے اس مطلب وادی میں ہر ایک کونے میں اسلام پھیل گیا۔ تو یہ آج ہم نے اتنا پیراگراف 2 کمپلیٹ کیے، انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل ایکسپلین کریں گے۔ سو تھینکس۔